الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حقوق العباد میں اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق، انسانیت کے حقوق۔ ایک اہم عنوان ہے آج ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار، ان کے ساتھ کس طرح ہمارا تعلق رہتا ہے، اچھا یا برا، خوشگواری کے ساتھ یا ناخوشگواری کی زندگی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور معاشرے پر، سماج پر، سوسائٹی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ حسن اخلاق کا بھی اور غیر حسن اخلاق کا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں، اپنی ہدایات میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی عظمت بخشی ہے۔ ان کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ رعایت، اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا اہم جز، اہم حصہ قرار دیا ہے، بلکہ جنت میں داخلے کی ایک شرط رکھی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کے لیے ایک معیار بھی بتایا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا ہدایات دی ہیں۔ آپ کی یہ ہدایات صرف صحابہ تک، انصار و مہاجرین تک محدود نہیں تھا۔ آپ کا یہ پیغام قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے تھا اور ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل وصیت اور تاکید پڑوسیوں کے تعلق سے۔ حدیث سنیے، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ، عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خاص قاصد، پیغام لانے والا، وحی لانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام لے کر آئے آسمان سے، اللہ کی طرف سے۔ پڑوسی کے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ جب بھی آتے وصیت فرماتے جبریل امین کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے حق اور اس کے ساتھ اکرام اور رعایت کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل امین ایسے تاکیدی احکام لے کر لاتے رہے کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی حکم میں آ جائے کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، دوسرے اقارب کے ترکے کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ اس قدر آپ تاکید فرماتے تھے جبریل امین جب بھی آتے۔ اس ارشاد کا مطلب صرف ایک واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کے اظہار کے لیے ایک نہایت مؤثر اثر کرنے والی چیز اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عنوان سے بیان کیا، کتنی اہمیت کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایک اہمیت کے تحت ہی بار بار آپ وصیت کرتے رہے جبریل امین۔ اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی ایک شرط ہے، ایک معیار ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو حقیقت میں اس کا معیار یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ برتے۔ اس سلسلے کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب شعب الایمان ہے، جو 14 جلدوں میں ہے، چھپ چکی ہے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی قراظ سے، صحابی رسول ہیں۔ میں پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ عربی زبان جاننے والے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی قراظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا أؤتمن وليحسن
جوار من جاورہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ یہاں لفظ آیا ہے بے وضوئہ۔ ایک مسئلہ، ایک بات یہاں بتاتا چلوں، لغت کے لحاظ سے ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں، وضو واو پر پیش کتاب کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، وضو اگر کہا جائے گا تو اس کا ترجمہ مفہوم ہوگا وضو کرنا، لیکن اگر واو پر زبر رکھ دیا جائے، فتحہ رکھ دیا جائے، وضوئہ، تو اس کا مطلب ہوگا وضو کا پانی۔ اگر واو پر زیر رکھ دیا جائے، کسرہ رکھ دیا جائے، ودو، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہوگا وضو کرنے کی جگہ۔ یاد رکھیے اس کو۔ تو وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگ گئے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، یہ عمل جو تم کر رہے ہو میرے وضو کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں پر، اپنے منہ پر مل رہے ہو، کس چیز نے تم کو آمادہ کیا ہے؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، کہا اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے، پسند آئے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، تو اپنی بات، اچھی بات کرے، سچائی سے بات کرے، اس کی زبان سچی ہو، زبان پر جھوٹ کا استعمال نہ ہو۔ جیسا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور ہمیشہ سچی بات کہو۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ بڑی تاکید ہے، ایک اہم عنوان ہے یہ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے محبت کریں اور تم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرو، تو سچی بات کیا کرو۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے کسی کی، تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کر دو، جب بھی طلب کرے اس کو دے دو۔ یہ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے احسان اور سلوک سے پیش آئے۔ کتنی پیاری بات ہے، تین باتیں، زبان پر سچائی ہو، امانت کی ادائیگی کا اہتمام ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے آدمی کو پیش آنا چاہیے۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
ایمانی صفات کا ایک اہم جز ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری مسلم کی۔ کئی حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کا ایک اہم جز ہے، اہم حصہ ہے۔ روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو شریح العدوی، عدوی کی کسی قبیلے کا نام ہے، بڑے ہی سلیقے سے، تصدیق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ بیان فرماتے ہیں بات میں وزن ڈالنے کے لیے کہ سمعت اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، وابصرت عینایا، میرے دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے، جبکہ اللہ کے رسول حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، میرے کانوں نے سنا بھی ہے، دونوں کانوں نے، میرے دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا بھی ہے جس وقت آپ کے زبان سے یہ مبارک جملے نکل رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی تشریح کا ترجمہ اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔